بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ صاد صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ سب فریاد کرنے لگے عذاب کے وقت، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک الہ بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق۔ یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ کیا تیرے پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں جو غالب ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب۔ یہ تو ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب۔ اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، وہ سب جماعتیں تھیں۔ ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری سزا کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة
ما لها من فواق. یہ لوگ بھی بس ایک چیخ کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب یوم حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلد ہی دے دے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجئے جو بڑی قوتوں کے مالک تھے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ہم نے پہاڑوں کو اس کے لیے مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. والطير محشورة كل له أواب. پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. اور کیا آپ کو کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر محراب میں گھس آئے تھے؟ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. اور پھر سمجھ گئے داؤد کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. تب ہم نے ان کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں ان کے لیے قربت کا مقام اور بہتر انجام ہے. يا داود إن
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کیجیے اور خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے کہ وہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جن کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کر دیا ہے، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے آگ کی صورت میں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار۔ کیا ہم متقی لوگوں کو فاجر و گنہگاروں جیسا کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان عطا کیے، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھائے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ تو اس نے کہا، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کو چھوڑ کر اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ تو سلیمان نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا اور پھر اس نے رجوع کیا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا۔ والشياطين كل بناء وغواص۔ اور سرکش جنات کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد۔ اور دوسرے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں قربت کا مقام اور بہتر انجام ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیے، بلکہ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے یاد دہانی کے طور پر. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. تم یعنی ایوب تنکوں کا ایک مٹھا لے لو اور اس سے مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیداور لوگ تھے. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنیاد پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ آخرت کی یاد تھی. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک بندوں میں سے ہے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. یہ ایک ذکر تھا، متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ڈھیروں پھل اور مشروبات. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی. هذا ما توعدون ليوم الحساب. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. هذا وان للطاغين لشر مآب. یہ تو ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونها فبئس المہاد. جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے. هذا فليذوقوه حمیم وغساق. بس وہ مزہ چکھیں
کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو کا، وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی قسم کے دوسرے عذاب۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان ذلك لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، ان سے کہہ دیجئے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک، اور ان سب چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ قل هو نبأ عظیم، ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے ان دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟
قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم. فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور تیرے اوپر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وہ بولا اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين. فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے إلى يوم الوقت المعلوم. اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. اس نے کہا تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا إلا عبادك منهم المخلصين. سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ قال فالحق والحق أقول. فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں۔ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم.